السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ میرا بھی نیا نیا یہ کام ہے، ہو سکتا ہے میں بیچ میں کوئی غلطیاں کرتی ہوں تو پلیز اسے درگزر کیجیے گا۔ اور آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کریں گے، اور اس سے پہلے یہ میں بتاتی چلوں کہ جس نے میری پچھلی دو ویڈیوز جس میں میں نے پچھلی دو تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 پڑھی تھیں، بتائی تھیں، اس کا جو مقصد تھا جو میں نے وہاں بتایا نہیں دیکھیں، آپ پہلے جا کے وہ دیکھیں، کیونکہ جب آپ پیچھے سے ایک ساتھ پڑھ کے آئیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا ساتھ ساتھ سبق چلتا ہے، کیونکہ جب تک ہم پچھلا سبق ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم اگلا صحیح سے نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے آپ پہلے پچھلی میری ویڈیوز دیکھیں، اس کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھ کے پھر اگلا میرا سبق دیکھیں۔ آج ہم اپنی تختی نمبر 3 حروف مقطعات شروع کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لکھے ہوئے تو ملا کے ہوں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن کے ہم بہت سی جگہ پہ دیکھا ہے، یہ لکھے ہوئے ہیں قرآن میں، بعض صورتوں کے شروع میں یہ آ رہے ہیں، تو ان کا جو مطلب یا ان کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو مفسر حضرات ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے اس کی بحث میں پڑھنا ضروری ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے بس ان کو اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھ لینا ہے کہ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اور مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے تو بہت ہی برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ گھر میں ہم اس کو لکھ کر لگا سکتے ہیں، روز اس کو ایک دفعہ پڑھ کے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی پر اثر چیزیں ہیں۔ قرآن کے جتنے کلام ہیں وہ بہت ہی موجب برکت اور بہت ہی پر اثر کلام۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسین میم، طاسین یاسین صاد، حمیم حمیم عین سین قاف، قاف نون۔ جی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تختی پڑھی، تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے مد، یہ جو مد بنی ہوئی ہے اوپر، اس کو کہتے ہیں مد، اور مد کو 6 حرکات کے بقدر کھینچنا ہوتا ہے، اور اس کا آسان حل یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی مٹھی بند کریں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، اور اپنی ایک ایک کر کے انگلی کھولتے جائیں، جیسے الف لام میم، اس طریقے سے۔ تو جدھر جدھر مد آئے آپ اتنا اتنا کریں، پھر اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا کھینچنا ہے۔ اس کو کھینچنا بہت ضروری ہوتا ہے، جب تک ہم اس کو کھینچیں گے نہیں ہم صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہوں گے۔ اور دوسری چیز اس میں ہے تشدید۔ تشدید یہ جو جب 2 ایک جیسے حروف مل جاتے ہیں تو ان پر تشدید آ جاتی ہے، یہ جو تین جیسے بنا ہوا ہے نا، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو تشدید سے میں یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الف لام، یہ میں نے جو کی یہ غنہ تھا جو ہم نے میم پر کیا، تو تشدید کی وجہ سے غنہ ہوتا ہے، الف لام میم۔ اس طریقے سے آگے جہاں جہاں غنہ آئے ہم نے وہاں پر اسی طریقے سے غنہ کرنا ہے، اور جہاں جہاں مد آئے وہاں پر ہم نے اسی طریقے سے ان کو 5 یا 6 انگلیوں کے بقدر کھینچنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے۔ جب تک ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے یہ صحیح ادا نہیں ہوگا۔
تیسری چیز اس میں ہے مد، تیسری چیز میں کھڑا زبر، جیسے ابھی ہم نے پڑھا را کھڑا زبر را، تو اس کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے الف لام را، بس اس کو مد کی جتنا لمبا نہیں کھینچ، جیسے کاف ہا یا عین میں ہم دیکھتے ہیں تو ہا یا، بعض لوگ صرف اس کو ہا یا پڑھ کے، نہیں، اس کو تھوڑا سا اس کو کھینچنا ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں، جیسے توہا، تو بعض لوگ توہا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں، ہم نے اس کو پڑھنا ہے توہا، تو اس طریقے سے ہم جہاں جہاں یہ کھڑا زبر آئے اس کو ایک الف کو، جیسے تو کھڑا زبر تو، اس طریقے سے ہم نے لمبا کھینچنا ہوتا ہے، تو جب تک ہم اس کو کھینچیں گے نہیں تھوڑا سا تو وہ حرف ہمارا صحیح سے ادا نہیں ہوگا۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے تجوید کا، تجوید سیکھنے کا، کہ ہم حرف کو اس طریقے سے پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو قرآن پڑھ تو سب لیتے ہیں لیکن تجوید میں نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ برکت تبھی حاصل ہوتی ہے جب ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو ہم سب، آپ جو سب میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں، وہ اس چیز کی پوری کوشش کریں کہ آپ جب بھی آپ ان حروف مقطعات کی تلاوت قرآن پاک میں کریں تو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور آپ جتنا شیئر کریں گے اور آپ کی وجہ سے کوئی میری ویڈیو دیکھے گا اور اس چیز کو سیکھے گا اور پڑھے گا تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ نیکی، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کے جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے وہ تو نیکی کرے گا، لیکن جس کی وجہ سے وہ نیکی کرے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔